سب تو پہلے امام کی پیروی کرنی ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام تو اگے نہیں بڑھنا۔ اور ایک حدیث کے اندر اتنے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود نے۔ وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مشفق بنا کے بھیجا ہے، رحیم بنا کے بھیجا ہے، اس کے الفاظ غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کو، کنہاں لوگوں کو جڑے امام تو پہلے سجدے دے اندر یا امام تو پہلے رکوع دے اندر چلے جاندے ہیں۔ کس بات تو ڈرنا چاہیے کہ کدے اللہ رب العالمین انہاں دی شکلاں بگاڑ نہ دے۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ باندر نہ بنا۔ کتنے سخت الفاظ نے، اور صف بندی کی اہمیت اتنی زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک نماز نہ پڑھایا کرتے جدوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے اندر پھر کے ساری صفاں جتنیاں سی سب کے اندر پھر کے درستگی کروا کے پھر نماز پڑھایا کرتے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، امام دے کولوں اس دے مقتدیاں دے بارے چ سوال ہونا۔ بلغوا عنی ولو آیا، کچھ ساتھی بعض نہیں جی اس معاملے چ سختی نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے اپنی جگہ تے پوائنٹ ہے، لیکن احادیث کے اندر جتھے سختی ملے گی اتھے سختی کرنی چاہیے۔ توحید دے معاملے چ اللہ دے نبی نے سختی کی تھی تو سانو سختی کرنی چاہیے، اسی کرتے ہیں۔ سخت بندی دے معاملے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ احادیث کے اندر موجود ہے، چھڑی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول چھڑی مبارک ہوتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر یہ ہے کہ وہ کھچ کے ماریا کرتے سی پیر سے، جہاں پیر نال پیر نہیں ملتا سی، چھڑی مبارک اس دے پیراں تے ماریا کر گٹیاں چ، جتھے سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کرن دا حکم دیتا ہے، اتھے سخت، جتھے نرمی دا ہے اتھے نرمی ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات نے، اتھے سختی موجود ہے، اس واسطے اتھے سانو اسی سختی کرنی۔ انشاءاللہ احادیث دی روح نال اس دے اوپر بھی متن پڑھ کے اس کا ترجمہ انشاءاللہ بھی کر کے بیان کریں تاکہ سب دوست احباب کے علم کے اندر آ جائے۔ یہ نماز کا حصہ ہے۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بے شک صفاں دی درستگی نماز دے قائم کرن چاہیے۔ لہو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بے شک صفاں دی درستگی نماز نو قائم کرن چاہے۔ ہن صف درست نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے اندر جو احادیث بیان کیتی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا جا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفاں نو اس طرح دا بناؤ جس طرح فرشتے نماز دی حالت چ اسی بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے نا، اللہ دے حضور کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہاڈیاں صفاں بھی بالکل اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح فرشتیاں دی صفاں ہوندی ہیں۔ ہن فرشتے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ صف بندی دی پہلی جوڑی شک ہے وہ ہے صف نو مکمل کرنا، پہلی صف نو مکمل کرنا، جس طرح اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
پہلے صفا نو پورا کرو. یتمون الصف، تم یتم، مکمل، صفا نو مکمل کرو. پہلی صف ہے اس نو مکمل کرو، 2 صفا بڑیاں نے اس نو مکمل کرو، 3 بڑیاں نے انہوں نے مکمل کرو. یتمون الصف، پہلی شک کہ صفا نو مکمل کرو. پھر اس کے بعد صف الاول یتراءسون فی الصف، پھر صفا دے اندر ایک دوسرے دے نال مل کے کھڑے. یہ تراءسون دا معنی کی ہے؟ تراءسا یا تراءسون، یہ معنی ہے سبت الخلل. تراءسون سبت الخلل، کہ اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ تواڈے درمیان کوئی چیز خالی نہ رہے. تراءسون وہ کہتے ہیں کہ گول دائرے دی شکل دے اندر. تراءسون یہ بالکل اسی طرح گول دائرے دی شکل دے اندر، گول دائرے دی شکل دے اندر بندہ کھڑا ہوتا ہے مل کے نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی اور دوسری احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے اور بھی واضح الفاظ کے اندر. یہ تو لغوی معنی کے لحاظ میں وجہ سے تراءسون الفاظ کی ادائیگی کا ہی غور کر لو تو معنی سمجھ آ جاتا ہے. تراءسون یتراءسون، کہ اس کے اندر کوئی بھی خلل نہیں ہونا چاہیے، خلال نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیان کر دینے فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا. اگر اذان کہنے والے دے بارے دے کہ کتنا ثواب ہے، لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں کس بارے دے اندر، ما فی النداء، اذان دے بارے دے اندر کہ اذان دین دا کتنا ثواب ہے. والصف الاول، اور پہلی صف چ کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے. ثم لم یجدوا الا ان یستحموا، پھر تواڈے جو کوئی نہ پائے، کوئی پیچھے نہ رہے گا، کوئی پیچھے نہ رہے گا. کس کے اندر؟ پہلی صف سے کھڑے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی زیادہ پھر ہو جائے گی کہ تسی آپس کے اندر قرآن اندازیاں پاؤ گے، قرآن نکالیا کرو گے، لاستہم قرآن ڈالیا کرو گے کہ یار میں کھڑے ہونا، کنے کھڑے ہونا، قرآن پالو، جہاں قرآن نکل آئے گا وہ کھڑا ہوئے گا، باقی پچھلی صف سے کھڑے ہوں. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو دوسری حدیث موجود ہے، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. سب بندی دی یہ بھی اہمیت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ دی سب تو افضل صف، سب تو افضل صف مردہ دی پہلی، اور سب تو بری صف، یعنی کہ بری تو مراد ہے نہیں، بری تو مراد یہ ہے کہ ایمان دی اور ثواب دی حیثیت نہ، ایمان اور ثواب دی حیثیت نہ سب تو کم تر درجے دی کیڑی صف ہے؟ وہ آخری صف ہے. ایمان اور ثواب دی سب تو اعلیٰ درجے دی سب تو زیادہ ثواب والی صف کیڑی ہے؟ پہلی ہے، مردہ دی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی صف
سب تو کم تر ثواب والی اور ایمان کے کم تر درجے والی صف پہلی صف عورتوں کی، اس کا ثواب کم ہے، اور سب تو اخیر والی جڑی ہے عورتوں کی صف، اس کا ثواب سب تو زیادہ ہے اللہ کی ہاں، سب تو زیادہ مطلب ایمان کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ایک حدیث سن لو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی اصحابہ تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بی وَلْيَأْتَمُّ بِكُمْ مَنْ يَعِدْكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمًا يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر دیکھا کہ وہ پیچھے رہتے، نماز تو پیچھے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے فرمایا اگلیاں صفحہ جایا کرو اور میری ابتدا کریا کرو۔ ابتدا کا معنی کی ہے؟ میرے پیچھے پیچھے رہا کرو، میرے پیچھے رہا کرو، اگے نہ بڑھیا کرو۔ میں رکوع جان لگا تو پہلے رکوع نہیں جانا، میرے تو بعد رکوع جانا۔ میں کھڑا ہون لگا تو میرے تو بعد کھڑے ہونا، میرے تو پہلے بھی نہیں کھڑے ہونا اور میرے برابر بھی نہیں کھڑے ہونا۔ اسی طرح اور تہاڈی اقتدا وہ لوگ کرن گے جڑے تہاڈے پیچھے نے۔ وَلْيَأْتَمُّ بِكُمْ مِنْ بَعْدِ، تہاڈی ابتدا جی میں پہلے کی بیان کیتا ہے اور اس کی حدیث ہے ہن بیان کر دیتی ہے کہ پہلی صف نے امام نو دیکھنا ہے، دوسری صف نے پہلی صف نو دیکھنا ہے، آواز نو نہیں دیکھنا کہ آواز اللہ اکبر کہہ دیتی گئی ہے، نہیں، حکم کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان کی ہے کہ پہلی صف نے امام نو دیکھنا ہے، دوسری صف نے پہلی صف والیاں نو دیکھنا ہے، تیسری صف نے دوسری صف والیاں نو دیکھنا ہے، چوتھی صف نے تیسری صف والیاں نو دیکھنا ہے، پنجویں صف نے چوتھی صف والیاں نو دیکھنا ہے۔ صف والیاں نے صف والیاں نو دیکھ کے پھر جانا ہے، اگر انہوں دے وچوں کوئی حالت چ چلا گیا ہے تو پھر وہ اس حالت چ جان گے۔ اسی کی ہے امام پہلی صف کے اندر پہلا وہ کھڑا ہے، اللہ اکبر گیا ہے، اتنے تیسری چوتھی صف چ بھائی ہونی کھڑے نے، لا علمی ہے، یہ نہیں